شاگرد جس کو آپ نے تفصیل کے ساتھ سمجھا ہے وہ امام بخاری ہے، وہ بھی یتیم تھے۔ اللہ، آپ غور تو کریں، وہ بھی یتیم تھے۔ اللہ، جن کے متعلق شیخ نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہوگا، صحیح بخاری بھی آپ پڑھ چکی ہیں الحمدللہ۔ کیا اللہ پاک نے اس بچے کو صلاحیتوں سے نوازا تھا، حالانکہ یہ بچہ جب چھوٹا ہی تھا، یتیم بچہ تھا، ماں کی گود میں ہی تھا۔ اللہ کا نظام دیکھیں، اللہ کا نظام دیکھیں، ماں کی دعائیں ہیں، عالم بنے گا، فقیہ بنے گا، امام بنے گا، لیکن بچپن ہی میں ہی آنکھیں چلی گئیں۔ اللہ، نابینا ہو گئے، پہلے یتیم تھے پھر نابینا ہو گئے۔ ماں بیچاری اٹھا کر کہتی، میری خواہش تو تھی کہ بچے کو اٹھا کر لے جاؤں گی پڑھانے کے لیے، اب لے کے جا رہی ہوں علاج کے لیے۔ اے اللہ، تو میرے جذبات کو نہیں جانتا، تو میرے دل کے ارادے کو نہیں جانتا۔ میں تو اس بچے کو لے کر جاتی کسی عالم کے پاس، کسی امام کے پاس، کسی محدث کے پاس، اب میں مختلف حکیموں کے پاس جا رہی ہوں علاج کے لیے۔ اے اللہ، تو مہربانی فرما، میرے دل کے جذبات کو تو جانتا ہے، قبول فرما۔ جتنے بھی حکومات ہیں سب نے لا علاج کر دیا، سب نے لا علاج کر دیا۔ اس بچے کو بس آپ گھر لے جائیں، یہ نابینا ہو گیا ہے، اب اس کی بینائی ختم ہو گئی ہے، اس کے کوئی چانس نہیں ہے، گھر لے کر آئیں۔ اللہ، رات کا وقت ہے، ماں کو کہاں نیند ہے، کہاں نیند ہے، رو رہی ہے۔ اے اللہ، دنیا کے تمام حکمان نے لا علاج کر دیے میرے بچے کو، تو قادر ہے، تو قادر ہے۔ روتی 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 انسان ہے، رات کو نیند آ گئی، خواب دیکھتی ہے، خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے زیارت ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بخاری کی والدہ، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لی ہے، تیرا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک فطرتی چیز ہے کہ خواب کے بعد آنکھ کھل جاتی ہے۔ آنکھ کھلی، دیکھا بچہ اٹھ کر بیٹھا ہے، اور آنکھیں اللہ نے واپس کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی آنکھیں واپس کی، ایسی کی کہ اسی امام بخاری نے تاریخ کبیر جو لکھی ہے، جو کتنی جلدوں میں ہے، تاریخ کبیر 4 جلدوں میں ہے۔ تاریخ کبیر امام بخاری نے رات کو چاند کی روشنی میں بیٹھ کر لکھی ہے۔ اللہ، ماں کی دعائیں۔ میری بچیوں، میری دعا ہے آپ دعائیں لینے والی بھی بن جائیں، دعائیں دینے والی بنیں، دعائیں لینے والی بنیں۔ آپ پر محنت ہو رہی ہے، آپ آگے چل کے محنت کریں گی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو کیا حافظہ دیا، آپ نے سنا، شیخ نے آپ کو بتایا ہوگا یقیناً۔ اب کیا عمر تھی؟ امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر 12 سال کی بھی نہیں تھی، 12 سال کی بھی نہیں تھی۔ جس وقت علامہ بیکندی رحمہ اللہ سے ملاقات کر کے جاتے ہیں نا جی، اس وقت 12 سال کی بھی عمر نہیں تھی۔ جب جا رہے تھے تو تھوڑی دیر کے بعد سلیم بن مجاہد آ گیا۔ یہ علامہ بیکندی کا شاگرد بھی ہے اور خادم بھی ہے، خدمت گزار بھی ہے۔ علامہ بیکندی رحمہ اللہ نے کہا، سلیم، کاش تو تھوڑی دیر پہلے آتا، میں تجھے 10-12 سال کا بچہ دکھلاتا جس کی عمر 12 سال ہے اور جس کے سینے میں 70,000 حدیثیں ہیں، 70,000 حدیثوں کا حافظ ہے۔ سلیم بن مجاہد نے کہا، میں تو اس بچے کو دیکھوں گا، 70,000 حدیث ہے جس کو زبان نہیں یاد ہو۔ وہ چل پڑا اسی راستے پر، امام بخاری سے ملاقات ہو گئی، پوچھا، امام بخاری نے بتایا اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے 70,000 حدیثیں ہی خالی یاد نہیں ہیں، بلکہ
میں سے ہر حدیث کی سند میں جتنے راوی ہیں وہ سارے، اور ان میں سے ہر راوی کے حالات زندگی بھی مجھے معلوم ہے۔ اللہ اللہ، دیکھیں یہ بات عقل میں نہیں آتی، یہ ایک اعجاز ہے، یہ ایک اعجاز ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ایک اللہ کا انعام تھا۔ عقل کے ذریعے امام بخاری کو سمجھنا چاہو گے، محض عقل کے ذریعے، تو دھوکہ کھا جاؤ گے۔ اور جن لوگوں نے عقل کو معیار بنا کر امام بخاری، اس کی کوشش، محنت، اس کے حافظے، استحضار، اس کی محنت پر کوشش کی، وہ گمراہ ہو گئے۔ اور آج آپ کو ایسے گمراہ ملتے ہیں شیخ جی۔ جس نے یہ کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے حافظے کو، اس کے تقوی کو، اس کی خدمات کو اس سے بھی بڑھ کر لینا چاہے وہ لے سکتا ہے، وہ لے سکتا ہے، وہ قادر ہے۔ یہ لوگ پتہ ہے کون ہیں؟ جن کے دماغ میں امام بخاری کا حافظہ، ان کا استحضار نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود جو ڈل ہے، جو بہرا ہوتا ہے نا، عام طور پر وہ زور سے بولتا ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں باقی بھی سارے بہرے ہیں۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک بات یاد نہیں رہتی، تو کیا ممکنات ہے؟ اپنی عقل کو معیار بناتے ہیں، اسی وجہ سے مار کھا جاتا ہے۔ اگر معاملہ اللہ کے سپرد کرتے کہ اللہ قادر ہے اور وہ اس چیز پر بھی قادر ہے تو اس طرح ان کو پریشانی نہیں آتی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ، دیکھیں اللہ کا نظام دیکھیں۔ اب دیکھو، یہ تو اللہ کو پتا تھا کہ اس نے کیا بننا ہے، لیکن ترتیب دیکھیں، علم تو اللہ کو تھا نا، ترتیب دیکھیں۔ خالی اگر امام بخاری کے نام پر بھی ہم غور کرتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اے اللہ تو قادر ہے، تو نے ابراہیم کے دل میں بات ڈالی اپنے بیٹے کا نام اسماعیل رکھ۔ اسماعیل بڑا ہو گیا، اس کے گھر بچہ پیدا ہوا، تو نے اسماعیل کے دل میں بات ڈال دی کہ تو اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم۔ اللہ، یہ دل میں ڈالنے والا کون ہے؟ دیکھیں ترتیب کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سلسلہ نسب کہاں جاتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام تک۔ اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ یہ بھی کون ہے؟ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم۔ اللہ، یہ آسمانی ترتیبیں ہیں، یہ ترتیبیں آسمانی ہیں، ان پر ایمان لانا پڑے گا آپ کو۔ جب تک نہیں مانو گے تو اس وقت تک گمراہ ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے۔ کس ترتیب کے ساتھ یہ بچہ آیا ہے، سبحان اللہ! اور کیا اللہ پاک نے ان کو صلاحیتوں سے نوازا، استعزاز سے نوازا۔ صحیح بخاری آپ بچیوں نے خاص طور پر پڑھی ہے، آپ کو تو اندازہ ہو چکا ہوگا۔ میں کہتا ہوں، اور محدثین نے یہ بات کی ہے، اہل علم نے بات کی ہے، خالی صحیح بخاری کے ابواب پر بندہ غور کرے، تراجم پر غور کر لے، تراجم پر غور کر لے، اللہ، تراجم پر غور، تو پتہ چل جائے گا امام بخاری رحمہ اللہ کتنے